السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے مینیجنگ سیپریشنز اینڈ رائٹ سائزنگ. اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پریویس لیکچر کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو ریکیپ کر لیتے ہیں. ہم نے لاسٹ لیکچر میں امپلائی سیفٹی کی بات کی تھی. امپلائی سیفٹی میں بیسیکلی آرگنائزیشن یہ جو ہے وہ میک انشور کرتی ہے کہ جو امپلائی ہے آرگنائزیشن کے ان کو پروٹیکشن دی جائے اگینسٹ پوٹینشیل رسک اور ڈینجر جو ان کی پرسنل انجری کی فارم میں آ سکتے ہیں. اور یہ جو ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں امپلائیز کو پرسنل انجری ہو سکتی ہے, النس ہو سکتی ہے, یا ایون سیویئر کیس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے امپلائی کی. تو اٹس اے رسپانسبلٹی آف آرگنائزیشن ٹو میک انشور کہ آرگنائزیشن کا جو ورک انوائرمنٹ ہے یا جن مشین اور ٹول پہ کام کر رہا ہے امپلائی وہ اتنے سیف ہونے چاہیے تاکہ جو پوٹینشیل رسک ہیں یا ڈینجر ہیں, تھریٹ ہیں کسی ایکسیڈنٹ کا, اس کو کم کیا جا سکے. ایکسیڈنٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. مائنر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور میجر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. مائنر ایکسیڈنٹس تو وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی مائنر انجری آئے, کٹس یا وونڈز یا برنس ہو جو پرماننٹ یا ٹیمپریری ڈس ایبلٹی کی فارم میں نہ کوئی کنسیکوینسز اس کا نہ ہو. جبکہ میجر ایکسیڈنٹس وہ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں امپلائی کی یا ورکر کی ڈیتھ ہو سکتی ہے خدا نخواستہ, یا اسے کوئی ایسی ڈیزیز یا کوئی ایسا انجری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ٹیمپریری یا پرماننٹ ڈس ایبلٹی اس کو امیجیٹلی آفٹر ایکسیڈنٹ ہو جائے یا آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم ہو جائے. تو وائی سیفٹی از امپورٹنٹ؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آرگنائزیشن جب سیفٹی پرووائڈ کرتی ہے ورکر کو, یہ بیسیکلی اپنی کاسٹ سیو کرتی ہے. اس سے کاسٹ سیونگ اس طرح ہوتی ہے کہ جب امپلائی کو انجری ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو میڈیکل کوریج دے, اس کو میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کرے. اور یہ خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے تو اس صورت میں لم سم اماؤنٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے جب امپلائی سیفٹی اگر آرگنائزیشن میں ہو تو اس کی وجہ سے کاسٹ سیونگ ہو سکتی ہے. اور اس کا دوسرا جو مین جو ہے بینیفٹ ہے سیفٹی دینے کا وہ یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. اگر امپلائی کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کو انجری ہوتی ہے یا النس ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی اس کی جو ہے پروڈکٹیوٹی پہ اثر ہوتا ہے, یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے پراپرٹی کو ڈیمیج ہوا ہے جو ورکر کے ساتھ ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کتنے عرصے تک وہ دوبارہ جو فیکٹری ہے اس میں ورکنگ کنڈیشنز نہ ہو, اس میں دوبارہ کام نہ شروع ہو سکے تو جب تک کہ اسے ریپیئر نہ کیا جائے. تو اس دوران بھی یہ جو ہے پروڈکٹیوٹی سفر ہوتی ہے. تو اس کے ایک لیگل آسپیکٹ بھی ہے. کیوں سیفٹی دینی ہے ورکرز کو؟ بیکاز کہ لیگل جو ہے کمپلائنس جو لاز ہیں, ریگولیشنز ہیں وہ انفورس کرتے ہیں ہیلدی اینڈ سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں ورکر کو. اور مورل ابلیگیشن بھی آتی ہے آرگنائزیشن پہ, بیکاز کہ سوسائٹی میں وہ کام کر رہے ہیں تو ان کا کام ہے کہ ان کے آپریشنز کی وجہ سے سوسائٹی کو کوئی نقصان نہ ہو, پبلک کو کوئی نقصان نہ ہو, یا انوائرمنٹ کو ڈیمیج نہ ہو کوئی. اور ورکر کے جو ہیں ہیلتھ اور سیفٹی ان کی ذمہ داری ہے بینگ اے پارٹ آف سوسائٹی, کیونکہ وہ بریڈ ارنر ہوتا ہے. خدا نخواستہ اس کو کوئی انجری ہوتی ہے یا ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی فیملی پہ کیا اثر ہوتا ہے. سو اٹس آلسو مورل obligation آف employer ٹو پرووائڈ سیفٹی. پرنسپلز آف سیفٹی پروگرام ہم نے ڈسکس کیے تھے. اس میں سرٹن اسٹیپس ہیں جو ورک امپلائر کو لینے چاہیے کہ سیفٹی پرووائڈ کرتے ہوئے. اس میں یہ ہیں کہ ریگولر انسپیکشنز ہونے چاہیے مشینز کے, ٹولز کے, اور اس طرح کوئی جو ہے ڈیزائن کی جائے سیفٹی. اس میں ہیں پروٹیکٹیو ٹولز پرووائڈ کیے جائیں ورکر کو کہ اگر وہ کسی ایسے ایریے میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ریڈیشنز ہیں
یا ان کو کوئی ایکسپوجر ہے ریڈیشن پہ، تو وہ یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹیو ٹولز دیے جا سکتے ہیں. ویلڈر جو ہیں جو کام کر رہا ہے اسے پراپر گلاسز دیے جا سکتے ہیں، اسی طرح ہیلمٹ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کیس آف ایکسیڈنٹ جو ہیں جو انجری ہو وہ کم سے کم ہو. اور اسی طرح کوئی پروٹیکٹیو ٹولز ہیں جس میں آگ بجھانے کے آلات ہیں وہ پرووائڈ ہونے چاہیے فیکٹری پریمیسز میں. اور ورکیبل یہ جو سیفٹی آلات ہیں، سیفٹی ایکوپمنٹس ہیں، یہ ورکیبل کنڈیشنز میں ہونے چاہیے. اور ورکر کو اور سپروائزر کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پریکاشنری میجرز کو وہ فالو کریں. اسی طرح ان کیس آف ایکسیڈنٹ سپروائزر کو رسپانسیبل بنانا چاہیے، اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے آفٹر ڈیزائننگ سیفٹی پروگرام. اب اس کے بعد ذمہ داری دینی چاہیے سپروائزر کو کہ وہ میک انشور کرے کہ جو ورکر ہیں وہ سیفٹی جو ہے پریکاشنری میجرز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. اور ان کیس اگر کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، انجری ہوتا ہے ڈیو ٹو نیگلیجنس آف ورکر یا سپروائزر، تو اس کو اکاؤنٹیبل بھی اس کا ٹھہرایا جانا چاہیے تاکہ وہ ان جو سیفٹی میجرز ہیں ان کو پراپرلی فالو کریں، اسٹرکٹلی فالو کریں. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی امپلیمنٹیشن آف سیفٹی پروگرامز کی. جب سیفٹی پروگرام آرگنائزیشن میں فیکٹری میں کسی امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو سرٹن اسٹیپس لینے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کو. اس میں سب سے پہلے تھا اسٹریٹجک چوائسیز کہ کیا اسٹریٹجک چوائسیز اویلیبل ہیں آرگنائزیشن کو. اس میں یہ ہیں کہ لیول آف پروٹیکشن وہ کس قسم کی دینا چاہتے ہیں، جو ہے مینس کہ سمپلی وہ چاہتے ہیں کہ لیگل کمپلائنس کرنی ہے، یا وہ ہیں ٹرو اسپرٹ میں چاہتے ہیں کہ ورکر جو ہے ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں. تو کس لیول کی وہ پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی انہیں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں دیکھنا ہے کہ وہ پرو ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں یا ری ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں ٹو کوپ اپ ود دی ایکسیڈنٹس. اس میں یہ ہے کہ پرو ایکٹیو میں تو یہ ہے کہ ویل ان ٹائم پراپر ایک انالیسس کر کے دیکھا جائے کہ کیا کیا روٹ کازز ہو سکتے ہیں انجری کے، ایکسیڈنٹ کے، تو ان کو پریونٹیو میجر لے کے ان کو جو ہے ایکسیڈنٹ ہونے سے بچایا جائے. تو یہ ہے پرو ایکٹیو. ایک ہے ری ایکٹیو. آفٹر ایکسیڈنٹ اگر کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کی صورت میں کیجولٹیز ہوتی ہیں یا مائنر انجریز ہوتی ہیں تو اس کو بعد میں دیکھا جائے، اس کے روٹ کازز دیکھے جائیں اور پھر اس کے لیے اکارڈنگلی پلان کر کے اس کو آئندہ ہونے سے ایکسیڈنٹس کو بچایا جائے. یہ تو ہے ری ایکٹیو اپروچ. اس کے بعد یہ ہے کہ سیفٹی کو صرف ورکر کے مینز کہ لیگل کمپلائنس ہے یا ایز اے مارکیٹنگ ٹول یوز کرنا ہے. کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ایز اے مارکیٹنگ ٹول بھی اس کو یوز کرتی ہیں. جو آرگنائزیشن سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں ان کا کافی ایک پازیٹیو امیج کریٹ ہوتا ہے پبلک میں، تو ان کی پروڈکٹس کی سروسز کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو وہ ایز اے مارکیٹنگ ٹول یوز کرتے ہیں. اور ایون ایڈورٹائزنگ میں بھی وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو فیکٹری میں یا آرگنائزیشن میں کہ ابھی تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے اور ہم سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ایک پبلک امیج بلڈنگ بھی یہ ہے ٹول ہے. سیفٹی پالیسی بیسیکلی ہوتی ہے اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں کہ انٹینشن شو کرتی ہے امپلائر کی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا انٹینشن ہے ان کی سیفٹی پرووائڈ کرنے میں. تو وہ سیفٹی آف ورکر چاہتے ہیں، پبلک کی بھی سیفٹی چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کو بھی ڈیمیج نہ ہو. تو یہ چیزیں ساری جو ڈیٹیل گائیڈ لائنز ہوتی ہیں یہ پالیسی میں شامل کی جاتی ہیں. اس کے بعد جو اسٹیپ ہیں وہ آرگنائزیشن آف سیفٹی ہیں. اس میں سیفٹی کمیٹیز ہوتی ہیں جو ایڈوائزری کیپیسٹی میں جو ہیں امپلائر کو یا ٹاپ مینجمنٹ کو ایڈوائز کر سکتی ہیں، ریکمینڈ کر سکتی ہیں، میک انشور کر سکتی ہیں کہ جو سیفٹی پروگرامز ہیں وہ لیگل کمپلائنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا کن ایریاز میں سیفٹی امپروومنٹ چاہیے، اور یا کیا کمپلینٹس ہیں ورکر کی. تو یہ سے جو ہے آرگنائزنگ یا سیفٹی کمیٹی کر سکتی ہے، یا سیفٹی اسپیشلسٹ ہوتا ہے جو پراپر جو ہے پراپر انالیسس کرتا ہے، رپورٹنگ کرتا ہے
ایکسیڈنٹس کی اور پریونٹیو میجرز سجیسٹ کر سکتا ہے. تو ان کیس آف ایکسیڈنٹ بھی ان کمیٹیز کا کام ہوتا ہے کہ پراپر دیکھیں کہ اس کے کیا کازز تھے جس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ جو ہے اکر ہوا ہے. تو یہ جو ہے بیسیکلی آرگنائز کرتی ہیں سیفٹی پروگرام کو. دین از اے فورتھ اسٹیپ از کازز اینڈ ریمیڈیز. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا کیا کازز ہو سکتے ہیں. ان میں مین ہم نے دیکھے تھے دو قسم کے جو کازز ہو سکتے ہیں ایکسیڈنٹ کے. وہ ہیں ایک ان سیف ایکٹ آف ورکر اور ایک ہے ان سیف فزیکل اینڈ میکینیکل کنڈیشنز. ایک تو ہے کہ ورکر کی نیگلیجنس کی وجہ سے جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ورکر پریکاشنری میجرز کو فالو نہیں کرتا, فاسٹ پیس پہ ٹولز کو یا مشینز کو یوز کرتا ہے ان سیف اسپیڈ پہ, تو جس کی وجہ سے یہ اس کا ایرر ہوتا ہے ورکر کا. اور دوسرا یہ ہے کہ ان سیف فزیکل اینڈ میکینیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں, جس میں مشین ہے پراپر اس کی مینٹیننس نہیں کی گئی ہوتی اور اس کے لائف جو ہے پوری ہو چکی ہوتی ہیں اور پراپر انسپیکشن نہیں ہوتا مشینری کا, اور فزیکل انوائرمنٹ فزیکل کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے 98% جو ہیں کہتے ہیں کہ پریونٹیبل ہوتے ہیں اگر پریکاشنری میجرز لیے جائیں, پراپر ایک سیفٹی پالیسی ہو, سیفٹی گائیڈ لائنس ہو, تو 98% جو ہیں ایکسیڈنٹ سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اونلی 2% ایسے ہیں جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہیں, تو باوجود کیئر کرنے کے بھی وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. مگر اگر پراپر سیفٹی پروگرام ہو, سیفٹی میجرز لیے جائیں, پراپر ٹولز اینڈ اکوپمنٹ ہوں, پروٹیکٹیو ٹولز اینڈ اکوپمنٹس ہوں, تو 98% جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں انڈسٹری میں وہ آرگنائزیشنز میں ان سے بچا جا سکتا ہے. دین ففتھ اسٹیپ از امپلیمنٹیشن آف پروگرام. اس میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور جو سیفٹی پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو پراپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 6 از ایویلیویشن آف دی سیفٹی پروگرام. اس میں ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ سیفٹی پروگرام کتنا افیکٹو ہے. اس میں دو میتھڈز ہم نے پڑھے تھے, آرگینک میتھڈ تھا اور ایک تھا سسٹمیٹک میتھڈ. آرگینک میتھڈ جو ہے بیسیکلی کہ وہ فوکس کرتا ہے ڈیزائن پہ کہ کتنا اچھا سیفٹی پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے اور کتنی اچھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. اس میں سیفٹی انسپیکشن, سیفٹی آڈٹ اور کمپیریزن پہ فوکس ہوتا ہے. تو اور جبکہ جو سسٹمیٹک ہوتا ہے اس میں آؤٹ کم کی بیسس پہ جو ہوتی ہے ایویلیویشن کی جاتی ہے. اس میں انسیڈنٹ ریٹ, فریکوینسی ریٹ دیکھ کے اگر کم ہے بہت زیادہ تو ایکسیڈنٹ ہونے کا ریٹ, تو مینز وہ اس پروگرام کی سیفٹی پروگرام کی افیکٹونیس بہت زیادہ ہے. تو وہ جو آؤٹ کم کی بیس پہ اس کی ایویلیویشن کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک ریلیٹڈ کانسیپٹ جو تھا ڈسکس کیا تھا وہ ہیلتھ کا تھا. یہ جو ہے ویل بینگ آف امپلائی جو ہے اٹس ڈیپینڈ آن فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ آف ورکرز. تو اس میں فزیکل اور ایموشنل جو ہے ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ آتی ہیں. تو اور اس میں ایک ایشو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نوائز کا, کہ آج کل ہم جو انڈسٹریل ایج میں ہیں اس میں ہر کام مشین پہ ہو رہا ہے, مینول اب کم کیا جاتا ہے اور مشین زیادہ یوز کی جاتی ہیں. تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے اس انڈسٹریل ایج کا کہ نوائز. تو کنٹینیوس نوائز کی وجہ سے بڑے سیریس جو ہے پرابلمس ہو سکتے ہیں, ہیلتھ یا ایموشنل پرابلمس ہو سکتے ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمس ہو سکتے ہیں ورکر کو. تو اس کے لیے بھی جو ہے آرگنائزیشن کو سوچنا چاہیے اور نوائز کنٹرول کو کہ جو ہے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جن کو اپلائی کر کے ایٹ لیسٹ نوائز کو منیمائز کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. تو ان میں ایک ہے کہ ایٹ دی سورس اس کو اس طرح مینیج کریں, مشینز کو اس جگہ جہاں سے آواز آ رہی ہے اس کو اس طرح پراپرلی مینیج کیا جا سکتا ہے کہ کم سے کم جو ہے نوائز کریٹ ہو, یا ایبزارپشن میتھڈ ہے جس میں کہ ایم ٹی اسپیسز یا وینٹیلیشن پرووائڈ کی جائے تاکہ نوائز جو ہے وہ کلوز رومز کی وجہ سے جو ہے آواز زیادہ نہ ہو اور اس کو کوئی
ایگزٹ ملے اور جس کی وجہ سے کم کیا جا سکے نوائز کو. اور ایک ہیں تھرو انکلوژرز کہ آپ انکلوژر فار ایگزامپل اگر آپ نوائز کنٹرول نہیں کر سکتے ورکنگ ایریا میں مگر کچھ ایریا ساتھ ایڈجسنٹ ہوتے ہیں, آفس انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آفیسز بنے ہوتے ہیں, ان ایریاز کو کم از کم کام اینڈ کوائٹ رکھنے کے لیے پراپر ایک سیلنگ انکلوژر ہونے چاہیے تو تاکہ آواز وہاں تک نہ جا سکے. تو ایبزارپشن میں اکاسٹک مٹیریلز بھی یوز کرتے ہیں آرگنائزیشنز فیکٹری میں جس سے وہ ایبزارب کر لیتے ہیں نوائز کو, تو اس وجہ سے نوائز کو کم کیا جا سکتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ ایک ہیلتھ سے فزیکل اینڈ ایموشنل ہیلتھ ہے جو امپلائی کی, اس میں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا ورک اسٹریس. ورک اسٹریس تھا وہ بیسیکلی جو ورک ڈیمانڈس ہیں اور ورک اوور لوڈ ہے یا جس کی وجہ سے امپلائی جو ہے اسٹریس فیل کرتا ہے, اس میں ہے ڈسٹربنگ فیکٹرز جو انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں وہ امپلائی کیسے اس کو رسپونڈ کرتا ہے اور اس کے کیا آؤٹ کم ہے, اس کو ورک اسٹریس کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ رسپانس آف انڈیویجول ٹو ڈسٹربنگ فیکٹرز اینڈ کانسیکوینسز آف دس ریئیکشن. تو اسٹریسر جو ہوتے ہیں اور فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیمانڈس ہوتی ہیں دیٹ کاز اسٹریس. اسٹریسر جو ہوتے ہیں یہ فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیمانڈس ہیں جو سبب بنتی ہیں اسٹریس کا. اور اس میں ایک بات ہے کہ ہر اسٹریس جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوتا. نارملی جو اسٹریس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اٹس اے نیگیٹو فار ورکر پروڈکٹیوٹی, مگر کچھ اسٹریس ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ورکر کو جو ہوتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا کام کرے, محنت کرے, تو وہ اس کو یہ اسٹریس کہتے ہیں, پازیٹیو اسٹریس کہتے ہیں. اور جو نیگیٹو اسٹریس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی جو مورال کو ڈاؤن کرتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی کو کیا کہتے ہیں افیکٹ کرتے ہیں انڈیویجول کی, اور جس کی وجہ سے کنٹینیوس اسٹریس ہو تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہیلتھ پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ورکر کو ہو سکتے ہیں. تو آرگنائزیشن کو چاہیے کہ پراپر ایک اسٹریس مینجمنٹ جو ہے پروگرام ہونا چاہیے آرگنائزیشن میں. اور ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ اس سے ریلیٹڈ برن آؤٹ تھا. برن آؤٹ میں یہ ٹوٹل فزیکل اینڈ مینٹل جو ہے ڈپلیشن آف ریسورسز ہیں, اس میں ٹوٹل ایگزاسٹ ہو جاتا ہے امپلائی. فزیکل اینڈ مینٹل ڈپلیشن آف ریسورسز ہیں, ایکسیسو اسٹرائیونگ ٹو ان نیسیسری یا ان ریئلسٹک ورک ڈیمانڈ کی وجہ سے. تو اس میں ہم نے ڈفرینس دیکھا تھا اسٹریس اور برن آؤٹ میں. تو اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جس کو یوز کر کے انڈیویجول بھی اسٹریس کو کنٹرول کر سکتا ہے اور آرگنائزیشن بھی. تو جو انڈیویجول لیول پہ یہ ہے کہ وہ خود ایکسرسائز کوئی جو ہے فزیکل فٹنس جو پروگرامز ہیں وہ ان میں پارٹیسپیٹ کرے, وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کرے, میڈیشن ہے, مسل ریلیکسیشن ٹیکنیک ہیں, تو اور اس کے ساتھ ہی ٹائم مینجمنٹ اسٹریٹجی ہے. بیسیکلی جو اسٹریس کا کاز ہوتا ہے نا آج کل جو ورکنگ جو انوائرمنٹ ہے اس میں جو ہے ورک ڈیمانڈس بہت زیادہ ہیں اور فیملی ڈیمانڈس بھی بہت زیادہ ہیں, تو جس کی وجہ سے جو پرابلم آتا ہے ٹائم مینجمنٹ کا پرابلم آتا ہے. تو انڈیویجول جو ہوتے ہیں ٹائم مینیج نہیں کر سکتے, ڈیڈ لائن میٹس نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے وہ جب ان کا ایکومولیٹ ہوتا ہے کام تو وہ اس کو ایک طرح کا اسٹریس کریٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر ٹائم مینجمنٹ پراپر طریقے سے کی جائے تو اس اسٹریس سے بچا جا سکتا ہے. اور اسٹریس جو ہے امپورٹنٹ بات اسٹریس میں ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ اسٹریس جو ہے ایک ہر انڈیویجول کا اپنا ایک پرسنل ریئیکشن ہوتا ہے ٹو ڈسٹربنگ فیکٹرز, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون آدمی کس سچویشن میں کتنا اسٹریس لیتا ہے. ایک سملر سچویشن ہے, دو جو ہیں آدمیوں کو دی جائے تو ضروری نہیں ہے وہ ایک ہی طرح کا اسٹریس لیں, تو یہ ان کی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو ٹائپ 8 پرسنالٹیز ہوتی ہیں, وہ اگریسو ہوتے ہیں, وہ کام زیادہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کریں, اور ان کی پرسنالٹی میں تھوڑا سا ایموشنل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, تو وہ اسٹریس زیادہ لیں گے ڈسٹربنگ فیکٹرز کا جو اسٹریسرز ہیں. اور جو دوسرے ٹائپ بی پرسنالٹیز ہیں جو ایز اے فن کام کو کرتے ہیں, کام اینڈ کوائٹ رہتے ہیں, ریشنل ہوتے ہیں, اور وہ زیادہ فار ایگزامپل ٹینشن نہیں لیتے, تو اس وجہ سے ان کی جو اسٹریس کا لیول ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹائپ اے پرسنالٹی کم ہوتا ہے. اسی طرح ایک پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے کہ اگر سملر سچویشن میں پاسٹ میں کوئی
نیگیٹو کنسیکوینسز ہو گیا. فار ایگزامپل کوئی ڈیڈ لائن تھی ورکر کو دی گئی ہے کام کرنے کی, اس نے اس کو میٹ نہیں کیا اور اسے سیریس مینز اسے وارننگ ایشوز دی گئی ہیں, تو اگین جب اسے کام دیا جائے گا, ڈیڈ لائن دی جائے گی, تو وہ ایک طرح کا اس میں اسٹریس فیل کرے گا, کیونکہ اس کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ بیٹر ایکسپیرینس تھا. تو اس وجہ سے ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ اسی طرح کی سچویشن میں اس کا پاسٹ ایکسپیرینس کیسا رہا ہے. اگر پازیٹیو رہا ہے تو وہ اس کو ریلیکس رہے گا, ٹینشن نہیں لے گا اور اسٹریس بھی نہیں لے گا. اور اسی طرح جن لوگوں کو سوشل سپورٹ ہوتی ہے کولیگس کی طرف سے, فیملی کی طرف سے, اور اکنامک فار ایگزامپل پرابلمس نہیں ہیں ان کو, فائنینشیل پرابلمس نہیں ہیں, تو وہ پرابیبلی لیس اسٹریس لیں گے. اور اسی طرح جو ہے اپنا پرسنالٹی پرسیپشن آف دی سچویشن ہے کہ آپ کسی سچویشن کو کیسے پرسیو کرتے ہیں, ایز اپرچونیٹی لیتے ہیں ایز اے, یا اس کو ایز اے مینس ایسے ڈسٹربنگ فیکٹرز لے کے چلتے ہیں. کوئی سچویشن ہے اس کی پرسیپشن کیسے کریٹ کرتے ہیں آپ, اس کو اگر پازیٹیولی پرسیو کیا جائے تو وہ ہے موٹیویٹ بھی کر سکتی ہے انڈیویجول کو. اگر اس کو ایز اے مشکل چیز لی جائے اس سچویشن کو اور سمجھا جائے کہ یہ مشکل کام ہے میں نہیں کر سکتا, تو اس کیس میں اس کی پرسیپشن جو ہوگی وہ وجہ بنے گی کہ وہ اس کو اسٹریس کریٹ کرے. تو سچویشن کی پرسیپشن کیا ہے, کیسے پرسیو کرتا ہے انڈیویجول اس سچویشن میں, تو یہ بھی اسٹریس لیول کو ڈیفائن کرتی ہے. یہ ہے ہم نے بات کی امپلائی سیفٹی اینڈ ہیلتھ کی, تو اس میں جو مین ہے کہ یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے, ورکر کی رسپانسبلٹی ہے, امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے, اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ میک انشور کرے کہ فیکٹریز میں جو ہے سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ ہیں. اس میں ورکر کا بھی کام ہے کہ جو خود بھی اپنے تئیں وہ پریکاشنری میجرز کو فالو کرے اور سیف جو ہے پیس پہ کام کرے. اسی طرح امپلائر کا کام ہے کہ ان ٹرو اسپرٹ وہ سیفٹی پروگرام کو امپلیمنٹ کریں اور اس جو ہے پروگرامز پہ انویسٹ کرے. اسی طرح گورنمنٹ کا کام بھی ہے, اس کی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے لیجسلیشن کی ہے, مگر ان کی امپلیمنٹیشن کو بھی وہ میک انشور کرے اور کہ امپلیمنٹیشن پراپر طریقے سے ہو رہی ہے, تو اس کو بائی فورس امپلیمنٹ کرائے ان لیجسلیشنز کو. تو اسی صورت میں جو ہے یہ ہمارے آرگنائزیشن میں جو ہے فیکٹری انوائرمنٹ اسپیشلی اس میں سیف اینڈ ہیلتھی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. Now we come to the today topic. آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف سیپریشنز, پرنسپلز آف ٹرانسفر اینڈ پرنسپل آف پروموشنز. لیونگ آف آرگنائزیشن بائی امپلائی از کالڈ سیپریشن. ایک وقت آتا ہے جب امپلائی کو آرگنائزیشن کو چھوڑنا ہوتا ہے. یہ والنٹیئر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ کے جائے, یا بائی فورس یا ان والنٹیئر بھی ہو سکتا ہے کہ کسی امپلائر کی وجہ سے امپلائر اس کو جاب سے نکالے. تو بہرحال ایک وقت آتا ہے جب وہ امپلائی جو ہے آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جاتا ہے, تو آرگنائزیشن کو جو ہے یہ ریئلٹی ہے, اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے اگر پراپر طریقے سے اس کی سیپریشن کی مینجمنٹ نہ کی جا سکے. تو والنٹیئر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوٹس اینڈ ریٹائرمنٹ ہیں, ان والنٹری میں ہے ڈسچارجز ہیں, لے آفس ہیں, ریٹرنچمنٹ ہیں, اور والنٹریلی ریٹائرمنٹ اسکیمز ہیں, اور رائٹ سائزنگ ہیں. کوئٹس جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ اپنی مرضی سے کوئی امپلائی جب آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جاتا ہے بیکاز آف بیٹر جاب ان ادر آرگنائزیشن, یا کسی اور وجہ سے جب اپنی مرضی سے ریزائن دے کے جاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں والنٹیئر سیپریشن. تو اس میں یہ ہے کہ آرگنائزیشن کا کام ہے کہ پراپر ایگزٹ انٹرویو لیں. اچھی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ ایگزٹ انٹرویو بھی کنڈکٹ کرتی ہیں اور ان سے
پروب کرتی ہیں, ان سے فیڈ بیک لیتی ہیں کہ کس وجہ سے وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو وہ پھر آرگنائزیشن اس کی بیسس پہ ایچ آر اپنی پالیسی کو دوبارہ سے ری ڈیزائن کر سکتی ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشن چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ ریزن دیتے ہیں کہ یہاں پے اسٹرکچر اچھا نہیں ہے, یا ورکنگ کنڈیشن اچھی نہیں ہے, یا میں اس سپروائزر سے خوش نہیں تھا, یا یہ ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے اسٹرکچر اس آرگنائزیشن میں بہتر نہیں ہے, یا پراپر جو بینیفٹس ہیں میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, یا لانگ ٹرم بینیفٹس ادھر اس آرگنائزیشن میں نہیں دیے جا رہے. تو اگر یہ پراپر جو ہے طریقے سے ایگزیکٹ انٹرویو کیا جائے, اس کی رپورٹنگ کی جائے, انالیسس کیا جائے, تو یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے جس کی بیسس پہ ایچ آر پالیسی کو, ایچ آر فنکشنز کو دوبارہ سے ری ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو یہ آرگنائزیشن کو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ جو امپلائیز ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان سے لازمی ایک ایگزیکٹ انٹرویو کریں اور پوچھیں کہ کیا ریزنز ہیں جس کی بیسس پہ وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. دس از ویری یوزفل انفارمیشن فار ایچ آر مینیجر ایز ویل. اور ریٹائرمنٹ میں ہے ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم, ایک سرٹن ایج پہ ہے اس کو آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ 60 ایئر ایج ہے نارملی گورنمنٹ میں, کچھ ایریا میں 62 کی ہے اب گورنمنٹ نے, اور ایک سپرینیشن ایج ہوتی ہے کہ آفٹر 25 ایئرز آف سروس اگر گورنمنٹ میں پورے ہو چکے ہوں تو امپلائی ہے جو والنٹرلی ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے. تو یہ جو ریٹائرمنٹ ہے اس کی یہ بیسیکلی بائی فورس نہیں ہوتی آرگنائزیشن کی طرف سے, تو اس پہ بینیفٹ دیے جاتے ہیں امپلائی کو. جو امپلائی ریٹائر ہوتا ہے اس کے ایک بینیفٹس ہوتے ہیں, پراپر طریقے سے اس کو پینشن ہو سکتی ہے, کوئی جی پی فنڈ ہیں, کیومولیٹو فنڈ ہیں, اس کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ناؤ وی ڈسکس انوالنٹری. اس میں ڈسچارجز ہیں. ڈسچارجز میں کہ ایک امپلائی کو ریکروٹ کیا آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم, امپلائی نے نوٹ کیا کہ یہ جو امپلائی ہے یہ اٹس نو مور ڈیزائریبل, اور اس کی کوئی پرفارمنس ایشو ہے یا کسی اور وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس امپلائی کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کیس میں اسے ڈسچارج کیا جاتا ہے. ڈسچارج کو اوائڈ کیا جانا چاہیے بیکاز اٹ ٹیلس کہ جو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیس تھا وہ اچھا نہیں تھا, وہ افیکٹو نہیں تھا, کہ جو ہے جو کینڈیڈیٹ تھا وہ پراپر سلیکشن اس کی نہیں کی گئی اور رانگ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیا گیا جاب کے لیے. تو ڈسچارجز کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور کیونکہ یہ بیڈ ماؤتھ بھی کریٹ کرتی ہیں, کیونکہ امپلائی جس کو ڈسچارج کیا جاتا ہے وہ پھر آرگنائزیشن کے بارے میں باہر پبلک میں جو ہے نیگیٹو باتیں کرتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ڈسچارجز کو اوائڈ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ رائٹ کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کیا جائے تاکہ ڈسچارجز کی ضرورت ہی نہ پڑے. لے آفس ہوتا ہے کہ ٹیمپریری جو ہے سپریشن ہوتی ہے آرگنائزیشن سے امپلائی کی بیکاز آف سرٹن فیکٹرز. اس میں یہ ہو سکتا ہے کوئی کہ سیزنل ڈیمانڈ ہے کسی انڈسٹری میں, تو ان پیک سیزن وہ ہائر کرتے ہیں ورکرز کو, اور جب آف سیزن آتا ہے جب ڈیمانڈ اتنی نہیں ہوتی, ان کے پاس پروڈکشن اتنی ضرورت نہیں ہوتی کرنے کی, تو وہ ان ورکرز کو لے آف کر دیتے ہیں. اسی طرح ہے کہ ان کے پاس اتنا اسٹاک ایکیومولیٹ ہو گیا کہ انہیں اب پروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے, تو ورکر کو وہ لے آف کر سکتے ہیں. بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو امپلائی ہوتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ وہ شیورٹی ہوتی ہے کہ جب دوبارہ کوئی پروڈکشن شروع ہوگی, دوبارہ آرگنائزیشن کو ضرورت پڑے گی, تو انہیں ہی ریکال کیا جائے گا, انہیں ہی دوبارہ جاب کے لیے بلایا جائے گا. تو اس میں ہیں کچھ ہوتی ہیں کہ سرٹن اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتی ہیں, ایون ورکر یا امپلائی کو بتا بھی دیا جاتا ہے کہ اتنے پیریڈ کے لیے آپ کو لے آف کیا جا رہا ہے, تو اس میں کچھ کمپنسیشن دی جاتی ہیں اس پیریڈ کے دوران. اس کے بعد انہیں جب ضرورت ہوتی ہے دوبارہ ریکال کیا جاتا ہے. مگر کچھ جو لے آفس ہوتی ہیں فار انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ انیبلٹی آف امپلائی رہے کہ ٹو
پے دی ورکر, یا انہیں ڈیو ٹو چینج ان اس میں ڈیمانڈ ان کو ضرورت نہیں رہی ان ورکر کی فار سرٹن ٹائم پیریڈ. تو اور ریٹرنچمنٹ جو ہوتی ہیں اس میں ہے ڈیو ٹو چینج ان ٹیکنالوجی اور ڈیو ٹو یہ کہ نیو مشینز اینڈ ٹولز. اس میں یہ ہیں کہ جو پہلے مینول ورکر تھے وہ زیادہ تھے, اب جو مشین آئی, نیو ٹیکنالوجی آئی, ایڈوانس ٹیکنالوجی آئی, تو اب کم ورکر وہی کام کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے سرپلس اسٹاف ہے اس کو جو ہے فارغ کر دیا جاتا ہے, آرگنائزیشن سے فائر کر دیا جاتا ہے, ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. تو یہ لے آف ریٹرنچمنٹ میں فرق یہ ہے کہ ریٹرنچمنٹ جو ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ واپس آرگنائزیشن میں جو ہے ورکر کو ریکال نہیں کیا جاتا. پروبیبلٹی یہ ہے کہ دوبارہ ریکال نہیں کیا جاتا, بلکہ اسے فار گڈ اس کو پرماننٹلی جو ہے جاب سے نکال دیا جاتا ہے. اور اسی طرح کچھ جاب شیئرنگ ہیں, جیسے نیو کانسیپٹ ہے جاب شیئرنگ کا, وہ امپلیمنٹ کرتی ہیں آرگنائزیشن. تو اس میں جو پہلے آلریڈی زیادہ جو امپلائی کام کر رہے تھے, جب جاب شیئرنگ کریں گے تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کچھ جابس ایلیمینیٹ کرنی پڑتی ہیں, تو وہ سبب بھی بنتا ہے ریٹینچمنٹ کا. یا کوئی ڈپارٹمنٹ یا یونٹ جو ہے اس کے جو ہے ڈیمانڈ اتنی نہیں رہی, مارکیٹ اس کی پروڈکٹ کی یا سروسز کی ڈیمانڈ اتنی نہیں رہی, یا اس یونٹ کو بند کرنا پڑ جائے, تو اس وجہ سے بھی ریٹرنچمنٹ ہوتی ہیں. اور والنٹری ریٹائرمنٹ اسکیمز ہیں, یہ ایک ایشو جو ہے بیسیکلی اس میں آرگنائزیشن جو ہیں اب پرابلم گورنمنٹ سیکٹر میں اسپیشلی انہوں نے پاسٹ میں ہائرنگ کی ہے, جس کی وجہ سے اب سرپلس اسٹاف جو ہیں وہ ہیں ان کے پاس, اور ان کو بڑا پرابلم ہو رہا ہے کہ اب ان کو کیسے پے کیا جائے, انہیں کیسے کمپنسیشن دی جائے, بجٹ کے پرابلمز ہیں. تو اس کی صورت میں یہ ہے کہ اب اس کو اس طرح پلان کیا جا رہا ہے کہ والنٹیئر ریٹائرمنٹ اسکیمز آفر کرتی ہیں آرگنائزیشن فرام ٹائم ٹو ٹائم, جس میں آپشنز دیتی ہیں آرگنائزیشن جو ہیں امپلائی کو کہ آپ اگر ابھی چھوڑ کے جائیں گے آرگنائزیشن کو تو ہم آپ کو یہ لم سم اماؤنٹ پے کریں گے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ورک فورس ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے. اور رائٹ سائزنگ, اس کو ری اسٹرکچرنگ بھی کہتے ہیں, یہ بیسیکلی جو ہے پروسیسز کو اس طرح ری ڈیزائن کرنا جس میں کہ سب فیو جابس جو ہیں ایلیمینیٹ ہو جائیں, ضرورت نہ پڑے, یا اس کو رائٹ سائزنگ بھی کہتے ہیں کہ رائٹ مین ایٹ دی رائٹ پلیس. تو ری اسٹرکچرنگ کی وجہ سے کچھ ڈپارٹمنٹس میں جابس ایلیمینیٹ ہو سکتی ہیں, یا کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بھی ایون بند ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہیں جابس ایلیمینیٹ ہوتی ہیں تو امپلائی کو فائر کر دیا جاتا ہے. گائیڈ لائنس ٹو مینیج ڈاؤن سائزنگ, یہ جو ہم نے بات کی ریٹرنچمنٹ, رائٹ سائزنگ, اور یہ بیسیکلی ڈاؤن سائزنگ جب بھی کرتے ہیں تو ایک تو پازیٹیو جو اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ مور لینر آرگنائزیشن ہے, کمیونیکیشن اچھی ہو جاتی ہے, ہیرارکی ریڈیوس ہو جاتی ہے, پہلے لیئر زیادہ ہوتی ہیں ہیرارکیز میں تو وہ کم ہو جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے کمیونیکیشن اچھی ہو جاتی ہے. مگر اس کو صحیح طریقے سے نہ مینیج کیا جائے ڈاؤن سائزنگ کو تو یہ بہت بڑا پرابلم بھی ہوتا ہے آرگنائزیشن کے لیے. آج کل یہ بڑا جو ہے ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے, بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, اپنے جو ہیں اسٹاف کو, تھاؤزنڈس آف امپلائیز کو جو ہیں جاب سے نکالتی ہیں, یہ بیسیکلی ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ایک پراپر ایک گائیڈ لائنز ہونی چاہیے ڈاؤن سائزنگ کرنے کے لیے, تاکہ آرگنائزیشن کو ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے اتنا کوئی بیڈ افیکٹ نہ ہو. ڈیسیجن ٹو ہو اسٹیز اینڈ ہو لیوز, اس میں پراپر ڈیسیجن کیا جائے جب ایک ضرورت ہے آرگنائزیشن کو ڈاؤن سائز کرنے کی, آرگنائزیشن میں سے امپلائیز کو نکالنے کی, تو اس کے بعد ایک پراپر ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا بھی کام ہے اور سپروائزر کا بھی کام ہے کہ مل کے آپس میں طے کریں, ڈیسائیڈ کریں کہ کن امپلائیز کو نکالنا ہے اور کن امپلائیز کو اپنے پاس ریٹین رکھنا ہے. تو اس میں سینیورٹی بیس بھی ہو سکتا ہے, پرفارمنس یا میرٹ بیس بھی ہو سکتا ہے. ایک اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ سینیورٹی بیسڈ ہو, سینیورٹی بیس میں یہ ہے جو موسٹ سینئر ہیں انہیں ریٹین کر دیا جائے,
یا موسٹ جونیئرس کو ریٹین کر دیا جائے کہ ینگ جنریشن ہے، ان کو مور انرجیٹک ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، کن لوگوں کو ڈاؤن سائز کرنا چاہ رہے ہیں. اور میرٹ بیس میں جو ہوتا ہے بیسڈ آن پرفارمنس، اس میں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ جو اچھے پرفارمرز ہیں، جن کی ابو ایوریج یا ویری گڈ پرفارمنس ہیں، ان کو ریٹین کر لیا جاتا ہے وائل ڈوئنگ ڈاؤن سائزنگ. اور دوسری ٹیکٹکس یہ ہے ڈیلے اینڈ پے ہائکس. اس میں ہے ڈیلے کیا جاتا ہے پے کرنے میں، پے ہائکس میں ڈیلے کیا جاتا ہے، انکریمنٹ نہیں لگائے جاتے، اور تاکہ بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ کمپنسیشن کے بجٹ کو کم سے کم کیا جائے. تھرڈ ٹیکٹکس یہ ہے کہ فریز ہائرنگ، نیو ہائرنگ نہ کی جائے. جب آرگنائزیشن ڈاؤن سائزنگ کرنے جا رہی ہیں، ان کو پتہ ہے انہیں اپنے جو اسٹاف کو ہیں وہ آرگنائزیشن میں ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو جاب سے نکالنا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جو نیو اپائنٹیز ہیں ان کو، جو نیو ریکروٹمنٹ ہے اس کو بند کر دیا جائے، ہائرنگ فریز کر دی جائے. ریسٹرکٹ اوور ٹائم اسی طرح مینیج کیا جا سکتا ہے کہ اوور ٹائم کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے، اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ اسٹاف ہے اسی کو یوٹیلائز کیا جائے، اور رادر کہ اوور ٹائم ان کو پرووائڈ کیا جائے، اسی اسٹاف سے زیادہ کام لیا جائے. ریٹرین اور ری ڈپلائی امپلائز، اس میں یہ ہے کہ ری ڈپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے. امپلائز کی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، بیسڈ آن دیئر ایکسپرٹیز، اور ان کی ری ٹریننگ کر کے ان کو ری ڈپلائی کیا جائے. انگیج پارٹ ٹائم امپلائز، تو جب آرگنائزیشن ڈاؤن سائزنگ کرتی ہیں یا ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں فار لانگر پیریڈ آف ٹائم نہیں چاہیے، فار ایگزامپل کوئی پروجیکٹ آرگنائزیشن نے ون کیا ہے تو اس کے لیے چاہتے ہیں ان کے کوئی ورکر چاہیے، تو پارٹ ٹائم امپلائز کو انگیج کریں، ناٹ دی فل ٹائم. تو وہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا کام کر رہے ہیں یا کون سا ان کے نیچر آف پروجیکٹ کیا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ پارٹ ٹائم امپلائز کو انگیج کر سکتے ہیں رادر کہ فل ٹائم امپلائز کو انگیج کریں. سوئچ ٹو جاب شیئرنگ، اکراس دی بورڈ پے کٹ. اس میں جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں جب ڈاؤن سائزنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ جو ہوتے ہیں انسینٹیوز، بینیفٹس، ان کو ختم کر دیتے ہیں، پے کٹس کر دیتے ہیں. تو ایک یہ سائن ہوتا ہے کہ اب ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مینز امپلائر چاہتے ہیں کہ اور جو ہیں ورکر، جو امپلائز ہیں وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جائیں تاکہ ان کی ورک فورس جو ہے ریڈیوس ہو. ارلی ریٹائرمنٹ اسکیمز بھی ہیں جس میں ان کو ارلی ریٹائرمنٹ جو ہے انسینٹیو دیے جاتے ہیں کہ آپ ابھی ریٹائرمنٹ لیتے ہیں والنٹریلی، جس کو گولڈن ہینڈ شیک بھی کہتے ہیں، کہ اس کو نام دیا گیا گولڈن ہینڈ شیک کا بھی، جس میں لم سم اماؤنٹ پے کی جاتی ہے، انسینٹیو دیا جاتا ہے امپلائی کو کہ تاکہ وہ جاب چھوڑ کے جائیں، آرگنائزیشن چھوڑ کے جائیں. مگر ڈاؤن سائزنگ کرتے وقت یہ ہے کہ کچھ لوگ آرگنائزیشن سے نکل جائیں گے، کچھ آرگنائزیشن میں ریٹین رہیں گے. تو ڈاؤن سائزنگ اس طرح ہونی چاہیے کہ اس میں مورال جو ہے، جو امپلائی جو ریٹین رہے ہیں آرگنائزیشن میں، ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. ان کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے، ان کو تھریٹ نہیں فیل ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی کسی وقت بھی نکالا جا سکتا ہے، یا ورک انوائرمنٹ ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے ڈسٹرب نہ ہو، جس میں امپلائیز کا مورال بھی ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. تو ڈاؤن سائزنگ از اے ویری ٹرکی، اس کو پراپر طریقے سے مینج کرنا چاہیے. پرپز یہی ہے کہ جو فائنینشیل برڈن ہے وہ آرگنائزیشن کا جو ان فارم آف سرپلس امپلائی ہے اس کو کم کیا جائے. مگر اس کو اگر پراپر طریقے سے نہ کیا جائے تو اوور آل جو آرگنائزیشن میں جو ہے کیوس کریٹ ہو سکتا ہے، ورک انوائرمنٹ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، پروڈکٹیوٹی سفر کر سکتی ہیں، اسٹرائکس ہو سکتی ہیں، اور پبلک میں بڑا ہی بیڈ امیج کریٹ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ڈاؤن سائزنگ کے لیے ایک پراپر جو ہے مینجمنٹ ہونی چاہیے اور اسٹریٹجیز فالو کرنی چاہیے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی. ڈاؤن سائزنگ سے ابھی جیسے بات کی ہم نے، فنکشنل ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے اور ایک ڈس فنکشنل ہوتی ہے. فنکشنل میں آرگنائزیشن آر مور لینر، ریڈیوس ہیرارکی، مور کمیونیکیشن اینڈ ریڈیوس کمپنسیشن کاسٹ. یہ تو بینیفٹ آرگنائزیشن کو ہوتی ہے ان ٹرمز آف ریڈکشن ان کمپنسیشن کاسٹ، ہیرارکی ریڈیوس ہوتی ہے، کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے آرگنائزیشن کی جس سے پروڈکٹیوٹی انکریز کر سکتی ہے. ڈس فنکشنل کیا ہوتی ہے؟ یہ جب ڈاؤن سائزنگ ہو تو وہ اس کی وجہ سے امپلائز ڈسٹرب ہو، ورک انوائرمنٹ ڈسٹرب ہو اور ان کا مورال ڈاؤن ہو، تو ان جو رہ گئے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے کاسٹ انکر کرنی پڑے، تو یہ ڈس فنکشنل ہوتا ہے.
تو اب اس میں ایک ہم میٹرکس دیکھتے ہیں کہ جو ہے ریپلیسمنٹ جو کرنی ہے وہ اس کو کیسے دیکھا جائے بیسڈ آن پرفارمنس. جو لیفٹ سائڈ پہ پرفارمنس ہے وہ 3 ڈائمینشنز ہیں, ہائی, ایوریج, لو. اور جو ہے رائٹ سائڈ پہ 2 کالمس ہیں, اس میں ڈیفیکلٹ ریپلیسمنٹ ہیں اور ایزی ریپلیسمنٹ ہیں. ہائی میں ہے ہائیلی ڈس فنکشنل ٹرن اوور, ریٹین انویسٹ ان امپلائیز اینڈ ڈیولپ بیک اپ. جب جو ہے پرفارمنس بھی امپلائی کی ہائی ہے اور ڈیفیکلٹ ریپلیسمنٹ ہے, مینز اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ملنا, تو جب انہیں فارغ کرنا ہے, انہیں جاب سے نکلنا ہے, تو اس ہائیلی ڈس فنکشنل ٹرن اوور ہوگا. تو ریٹین انویسٹ ان امپلائیز اینڈ ڈیولپ بیک اپس, وہ صورت میں یہ ہے جب کوئی جو آرگنائزیشن میں امپلائی ہے جس کی پرفارمنس بھی اچھی ہے اور اس کے پاس کوئی ایسے اسکلز ہیں جس کو ریپلیس کرنا بھی مشکل ہے, اور وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جاتا ہے یا اسے نکالا جاتا ہے, تو اٹس اے ویری ہائیلی ڈس فنکشنل ٹرن اوور ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو ریٹین رکھنا چاہیے ایسے امپلائیز کو کہ وہ ریٹین رہیں آرگنائزیشن میں, اور ان پہ انویسٹ کرنا چاہیے دوسرے امپلائیز پہ بھی. اگر ان کیس کوئی امپلائی چھوڑ کے جا رہا ہے ہو از ہائی پرفارمر اینڈ ہو ہیز اسپیسیفک اسکلز جس کی ریپلیسمنٹ مشکل ہے, جو ایسے اسکلز ہیں جو مارکیٹ میں بہت کم اویلیبل ہیں, تو اس صورت میں ایک پراپر طریقے سے ٹریننگ پروگرام جو ہے شروع کرنا چاہیے تاکہ ان کیس کوئی امپلائی چھوڑ کے جائے تو انہیں بیک اپ اویلیبل ہو. اسی طرح کچھ امپلائیز ہوتی ہیں جن کی پرفارمنس بڑی ہائی ہوتی ہے مگر ان کی ریپلیسمنٹ بڑی ایزی ہو سکتی ہے. ایسی روٹین کا جو اسکلز ہیں, جو اسکلز ایسے ہیں جو مارکیٹ میں ایزلی اویلیبل ہیں, اگر اس قسم کی جاب کوئی امپلائی کر رہا ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ ڈس فنکشنل ٹرن اوور ہوگا, کیونکہ ہائی پرفارمر چھوڑ کے جا رہا ہے. اس میں ہے تو اس میں جو اسٹاف ہے ان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہائی پرفارمر کو ریٹین کیا جائے. اب دوسرے اس پہ دیکھتے ہیں ہم نیچے رو میں, وہ ایوریج پرفارمر ہیں مگر ان کی جو اسکلز ہیں ان کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ بڑی مشکل ہے. تو دس از ڈس فنکشنل ٹرن اوور. تو ان کو ہے کہ ریٹین کریں اور ان کو پرووائڈ پرفارمنس انسینٹیو دیں, ان کو کوشش کریں ریٹین کریں, مگر اس کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ ان کی پرفارمنس بھی ہائی ہو تاکہ وہ انہیں انسینٹیوز دیا جائے تاکہ ان کی پرفارمنس انکریز کرے. اور اس صورت میں بیک اپس بھی ڈیولپ کرنے چاہیے تھرو ٹریننگ, اور پتہ ہو کہ یہ آرگنائزیشن سے یہ امپلائی چھوڑ کے جائے گا تو یہ امپلائی جو ہے اس کو ریپلیس کرے گا. اسی طرح ایوریج پرفارمنس ہے مگر اس کی ریپلیسمنٹ ویری ایزی ہے, تو یہ بھی ڈس فنکشنل ٹرن اوور ہوگا اف ہائی ریپلیسمنٹ کاسٹ. چلا گیا آرگنائزیشن سے, ریپلیسمنٹ ایزی ہے مگر ریکروٹمنٹ کرنی ہے, ریپلیسمنٹ کے لیے کوئی جو ہے نیو اپائنٹمنٹ کرنی پڑ سکتی ہے, تو اس کیس میں اگر اس کی کاسٹ ہائی ہے تو ڈس فنکشنل ٹرن اوور ہوگا. اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ریٹین کریں, پرووائڈ پرفارمنس انسینٹیو. اب لاسٹ رو میں جو ہیں لو پرفارمنس ہیں مگر ڈیفیکلٹ ریپلیسمنٹ ہے اور ایزی ریپلیسمنٹ, 2 ہیں کالمز. اس میں لو جو ہے پرفارمنس کے ساتھ اس کی جو ریپلیسمنٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ, تو یہ شارٹ ٹرم ڈس فنکشنل ہوگا اور لانگ ٹرم فنکشنل ہوگا. شارٹ ٹرم ان دا سینس کہ اس کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈتے وقت کوئی جو کام ہوگا وہ سفر کرے گا, مگر ان لانگ رن کوئی ایسا جو ہے ریپلیسمنٹ مل جائے گی جس کی پرفارمنس بھی اچھی ہو سکتی ہے, تو وہ پھر فنکشنل ٹرن اوور ہوگا کہ اس کا فائدہ ہوگا آرگنائزیشن کو. امپروو پرفارمنس ادروائز ٹرمینیٹ. ان امپلائیز کے لیے یہ ہے کہ انہیں پرفارمنس کے جو ہے انکریز کرنے کے لیے کہا جائے, کیونکہ ان کی ریپلیسمنٹ ڈیفیکلٹ ہے. کوئی ایسی جابز ہو سکتی ہیں جن کے لیے اٹریکٹ کرنا یا امپلائی کو مارکیٹ میں سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو سکتا ہے, شارٹیجز ہے اس اسکل کی, تو ریپلیسمنٹ مشکل ہے. تو اس کیس میں بہتر یہی ہے کہ جو اسٹاف ہے, ایگزسٹنگ امپلائی ہے, اس کو انسینٹیو پرووائڈ کیے جائیں, اس کو انکریج کیا جائے کہ پرفارمنس انکریز کرے اپنی. اگر وہ نہیں کرتا پرفارمنس انکریز, اس کی پرفارمنس لو ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے. اور ڈیولپ بیک اپ, تو اس میں یہ ہے کہ بیک اپ پراپر طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہیے, جس کو تھرو ٹریننگ کر سکتے ہیں کہ ان کیس یہ امپلائی چھوڑ کے جاتا ہے تو آلریڈی ایک امپلائی میں آرگنائزیشن میں امپلائی ہو
جو اس امپلائی کو ریپلیس کر سکے تو اسے پہلی پرو ایکٹیو وے میں ٹریننگ دی جائے اس اسکلس کی. اور اگر ایزی ریپلیسمنٹ ہے اور پرفارمنس بھی لو ہے تو اٹس دا اونلی آپشن از ٹو ٹرمینیٹ دی امپلائی, اور یہ فنکشنل ٹرن اوور ہوگا کیونکہ وہ ہے اس کی ریپلیسمنٹ ایزیلی اویلیبل بھی ہے اور اس کی پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے, اور اس وجہ سے یہ اس کو فنکشنل ٹرن اوور بھی کہہ سکتے ہیں, اور یا اسے کہیں کہ امپروو کرے پرفارمنس اپنی, یا ادروائز اسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے. تو یہ تو اسٹریٹجیز ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا کہ جو بیسڈ آن پرفارمنس اور بیسڈ آن دی ریپلیسمنٹ ایزی اینڈ ڈیفیکلٹ, تو کیا جو ہیں اس کے ریپرکشن ہیں یا کیا ٹیکٹکس یا اسٹریٹجیز آرگنائزیشن کو یوز کرنی چاہیے وائل ٹرمینیٹنگ امپلائیز, یا وائل ڈاؤن سائزنگ, یا کوئی آرگنائزیشن سے امپلائی خود چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کیس میں کیسے انہیں بیک اپ ڈیولپس کرنے چاہیے, یا کیسے اس امپلائی کو کوشش کرنی چاہیے ریٹین کریں. اب ہم بات کرتے ہیں ٹرانسفر کی. ٹرانسفر بیسیکلی از چینج ان جاب, چینج ان پلیس, ہاریزنٹل اور لیٹرل موومنٹ. یہ جو ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے سیم گریڈ میں ہوتی ہے. ایک لیٹرل موومنٹ, ہاریزنٹل موومنٹ ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی پروموشنز ہوتی ہیں جو ورٹیکل جو موومنٹ ہوتی ہیں, یہ ہاریزنٹل موومنٹ ہیں. تو ریزنز کیا ہوتی ہیں ٹرانسفر کی؟ اس میں یہ ہے کہ شارٹیج سرپلس آف امپلائیز ان ون ڈپارٹمنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹ میں شارٹیج ہو سکتی ہے, تو اس شارٹیج کو اوور کم کرنے کے لیے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں سے جو ہے امپلائی کو ٹرانسفر کر دیا جائے, یا کسی ڈپارٹمنٹ میں سرپلس اسٹاف ہے تو ان میں سے کچھ اسٹاف جو ہے وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ پہ ٹرانسفر کر دیا جائے. کانفلکٹ بٹوین سپروائزر اور کو ورکرز میں ایک اور وجہ جو ٹرانسفر کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ورکر جو ہوتا ہے اس کا کو ورکرز کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے, یا سپروائزر کے ساتھ اس کا کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے. تو دس مینس کہ وہ جو ہے ان کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے جو ہے ورک ڈسٹربنس ہوتی ہے, کام اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا, سفر کر رہا ہوتا ہے کام امپلائی کا. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے اس جاب سے کہیں اور کسی جاب پہ. چینج ان انٹرسٹ اینڈ کیپیبلٹیز آف انڈیویجولس, دس از اندر ریزن جو ہے ٹرانسفر کیس میں جو ہے امپلائی کا انٹرسٹ چینج ہو جاتا ہے, یا وہ اس کی اپنی کوالیفیکیشن ہائی ہو جاتی ہے, کر لیتا ہے, اپنی کوالیفیکیشن انکریز کرتا ہے. چینج ان انٹرسٹ اینڈ کیپیبلٹیز آف انڈیویجولس, اس میں یہ ہے کہ ایک ریزن یہ ہے کہ اس میں انٹرسٹ جو ہے امپلائی کا جاب میں نہیں رہتا, یا کوئی اس کے اور انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کو کوئی اور جاب میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, یا اس کی کیپیبلٹیز انہانس ہو جائیں کسی اور ایریا میں, تو بیٹر یوٹیلائزیشن کے لیے اسے اس ایریا میں ٹرانسفر کر دیا جائے. یا امپلائی کی جو ہے اس نے اس میں کوئی ڈپلومہ لے لیا ہے کسی انجینئرنگ یا کوئی کسی خاص ایریا میں, جیسے کوئی امپلائی ہے کسی لاجسٹک میں کام کر رہا ہے, ٹرانسپورٹ سیکشن میں کام کر رہا ہے, اسسٹنٹ ٹرانسپورٹ آفیسر ہے, اور اس نے اب یہ ہے کہ ایچ آر ڈپلومہ کر لیا ہے کہیں مارکیٹ سے, اور تو اس کے انٹرسٹ جو ہیں اب ہیومن ریسورسز میں ہیں. تو ایسے کیا جا سکتا ہے جب اس نے ڈپلومہ حاصل کیا ایچ آر میں, اس کی ایکسپرٹیز اب ہیں, اس کی کوئی کوالیفیکیشن ایچ آر میں, تو اسے ریکروٹمنٹ سیکشن میں پلیس کر دیا جائے. پروڈکٹیوٹی آف امپلائی ہیز ڈکلائن ڈیو ٹو مونوٹنی آف جاب. ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ جاب ایک ہی طرح کی جاب ایک ہی طرح کا کام کرتے ہوئے وہ بور فیل کرتا ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے امپلائی کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اور گورنمنٹ میں رولز بھی ہیں سول سرونٹ میں کہ آفٹر 3 ایئرس, اور آرمی میں بھی یہی ہے کہ نارملی 3 ایئرس کے لیے ایک جگہ پہ پوسٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے دوسری جگہ پہ. تو یہ فینومینا ہے جب ایک ہی طرح کا کام کرتے رہے فار لانگر پیریڈ آف ٹائم, تو اس میں ایک لرننگ نہیں ہوتی, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے ان کی شروع میں تو ایک پروڈکٹیوٹی انکریز کرے گی, نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی, نیا انوائرمنٹ ورکنگ انوائرمنٹ ہوگا, نئی جاب ڈیمانڈز رسپانسبلٹیز ہوں گی, تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ لرننگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی انکریز کرتی ہے. آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم
وہ ایک طرح کی روٹین کر کے وہ امپلائی جو ہوتا ہے بورنگ فیل کرتا ہے. تو اس وجہ سے اسے دوسری جگہ پہ بہتر یہی ہے کہ ٹرانسفر کیا جائے تاکہ اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے مینٹین رہے. اور یہ جو ہے سول سرونٹ اور آرمی میں اسی لاجک کی بیس پہ, اسی ریزن کی بیس پہ جو ہے آفٹر 3 ایئرز جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے امپلائی کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. دا امپلائی ہیلتھ اور ایج میں انہیبٹ ہم ٹو ورک افیکٹولی ان پریزنٹ جاب. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ جابز ایسی ہوں جس میں فزیکل ایگزرشن زیادہ ہوں, مگر امپلائی کی ہو سکتا ہے ایج زیادہ ہو جائے یا اس کو کوئی ہیلتھ پرابلم خدا نخواستہ ہو جائے تو وہ کام اپنا بہتر انداز میں نہ کر پا رہا ہو. تو بہتر یہی ہوتا ہے اس کی بیٹر یوٹیلائزیشن کے لیے اس امپلائی کے اسکلز کی اسے کسی اور جگہ جو ہے ٹرانسفر کر دیا جائے. فیملی ایشوز ہیں, دس از آلسو ون آف دی مین ریزن جو ٹرانسفر کا سبب بنتی ہیں, کہ جس میں اسپاؤس فیملی ایشوز ہیں کہ وائف کسی سٹی میں کام کر رہی ہوتی ہے اور ہسبینڈ کسی اور سٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے گورنمنٹ کے رولز بھی ہیں کہ دونوں کو جو ہے ایک ہی جگہ پلیسمنٹ کرنی ہے, ایک ہی جگہ ان کی جاب ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے ٹرانسفرز ہوتی ہیں فیملی ایشوز کی وجہ سے. کیپنگ امپلائی موٹیویٹڈ اینڈ ڈیولپ نالج لیول آف امپلائی. اور بیسک جو ٹرانسفر کرتے وقت جو ہے ایک خیال رکھنا چاہیے کہ امپلائی بیسیکلی پرپز یہ ہونا چاہیے کہ موٹیویشن ہونی چاہیے امپلائی کی, اور اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی ٹرانسفر ہو, اس جاب پہ ٹرانسفر ہو جہاں پہ اس کا انٹرسٹ ہو, اور پرپز یہ ہو کہ وہ موٹیویٹ ہو, اور نہ کہ پرسنل جو ہے آپ پالیٹکس کی بیس پہ جو ہے ٹرانسفر کی جائے. اور ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امپلائی کو اس طرح روٹیٹ کریں, اس طرح ٹرانسفر کریں جاب پہ کہ اس کی نالج جو ہے انہانس ہو. تو اس میں نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو موسٹلی ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ کسی سرٹن ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نیگیٹو فیکٹرز جنہیں کہہ سکتے ہیں, جیسے آرگنائزیشن پالیٹکس ہوتی ہے اس کی بیس پہ, یا کوئی جو ہے سپروائزر ہیں کسی کو پسند نہیں کرتا کو ورکر کو, یا تو وہ اس کو کسی ہارڈ ایریے میں یا اور جگہ ٹرانسفر کر دیتا ہے جہاں اس کے لیے ڈیفیکلٹی ہو. تو یہ پرپز نہیں ہونا چاہیے ٹرانسفر کے لیے. ٹرانسفر کے لیے پرپز جو ہونا چاہیے آرگنائزیشنل انٹرسٹ پرائم ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ سیکٹر میں جو ٹرانسفر ہوتی ہیں ان میں پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ جو ہے مین جو ہے پرائم ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ آرگنائزیشن میں جو ہے ٹرانسفر کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ ان پبلک انٹرسٹ کی جائیں جس میں آرگنائزیشن کو بھی فائدہ ہو. Principles of transfer, frequency and period of transfer should be decided and communicated to employees. جو یہ ٹرانسفرز ہوتی ہیں یہ جو ہے روٹین ورک ہوتا ہے, یہ نارمل از اے پارٹ آف جو ہے جاب. تو اس میں یہ کہ آرگنائزیشن میں امپلائی کو پہلے ہی بتانا چاہیے کہ اتنے پیریڈ کے بعد آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسری ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا, اور اسے کمیونیکیٹ کیا جانا چاہیے پراپر ٹرانسفر پالیسی. اتھارٹی ٹو میک ٹرانسفر مسٹ بی کلیئر. اور اس میں یہ ہے کہ جو اتھارٹی ہے اس کو جو ہے آرگنائزیشن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ کون سے گریڈ تک یا کس امپلائی کو کون جو ہے ٹرانسفر کر سکتا ہے. دا کرائٹیریا فار ٹرانسفر مسٹ بی ویل ڈاکومنٹڈ. obvious دا کرائٹیریا ہے کن بیسس پہ ٹرانسفر ہوگی, کیا ریزنز ہیں ٹرانسفر کرنے کی, تو اس کو ویل ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے, ان رائٹنگ لکھا ہونا چاہیے, کوئی پالیسی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. دا ایریا آف ٹرانسفر مسٹ بی کلیئر. ٹرانسفر کیا جائے تو اسپیسیفک جاب پہ کیا جائے, بتایا جائے کہ اس جاب کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے ٹرانسفر, اور باقاعدہ بتایا جائے کہ یہ جو پے ہے اس کی کس سورس سے آئے گی, تو یہ ہے سورس آف سیلری اس کی کیا ہوگی, اور اس کا جو اسپیسیفک جاب ڈیزینیشن ہے ٹرانسفر کے بعد وہ کیا ہوگا, یہ کلیئر ہونا چاہیے. پرماننٹ اور ٹیمپریری ٹرانسفر یہ بھی ہے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اور آرگنائزیشن کو کہ پرماننٹ ٹرانسفر ہے اور فار ٹیمپریری ٹرانسفر ہیں. دا پرفارمنس اور ایویلویشن آف امپلائی مسٹ بی میڈ بیفور ٹرانسفر. اس میں یہ کہ ٹرانسفر کرتے ہوئے امپلائیز کو ان کی جو ہے پرفارمنس ایویلویشن جو ہے وہ پہلے کر لینی چاہیے. نارملی یہ ہوتا ہے ایک جگہ سے جب امپلائی کو دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو ان کے سپروائزر جو ہوتے ہیں وہ
ان کی پرفارمنس رپورٹ نہیں لکھتے تو اس کے بعد بڑا پرابلم ہوتا ہے ان کو. جب ان کی پروموشنز ہوتی ہیں تو ان کی ACRs کمپلیٹ نہیں ہوتی, ان کی پرفارمنس رپورٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. جب امپلائی کو ٹرانسفر کیا جائے اس وقت جو ہے سپروائزر سے اس کی پرفارمنس رپورٹ لے لینی چاہیے بیفور ٹرانسفر. The job descriptions and specifications must be considered before transferring employee. This is very important. This is basically in public interest and organizational interest concept. جو جاب ڈسکرپشنز ہیں, جو جاب ریکوائرمنٹس ہیں اور جاب رسپانسبلٹیز ہیں اور ان کو کلیئرلی مینشن کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جس امپلائی کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے از دیر اے فٹ بٹوین جاب اینڈ پرسن. اس کی جو کوالیفیکیشن ہے, جو جاب ریکوائرمنٹ ہیں, جو رسپانسبلٹیز ہیں اور ٹاسکس ہیں جاب کے, جو نئی جگہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے امپلائی کو, وہ آیا کہ وہ امپلائی کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو دیر شوڈ بی اے میچ بٹوین پرسن اینڈ جاب. Performance evaluation of transferee after transfer must be made within reasonable time frame. اور ایک اور جو پرنسپل ہے ٹرانسفر کا اس میں یہ کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے امپلائی کو, تو یہ نہیں کہ فوراً اس کی پرفارمنس اپریزل کر دی جائے. اس کو ایک ٹائم فریم دینا چاہیے, ریزنیبل ٹائم فریم ہو جس میں تاکہ وہ پرفارم, ایک ایڈجسٹمنٹ پرابلم بھی ہوتا ہے ایک نئی جگہ جا کے, تو اس کے ایک اتنا ریزنیبل ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی پرفارمنس کو, اس کی بہتر طریقے سے اس کی پرفارمنس کو جج کیا جا سکے. یہ نہیں کہ فوراً اس کی پرفارمنس رپورٹ جو ہے لے لینی چاہیے یا سپروائزر اس کی پرفارمنس رپورٹ دے دے فوراً ہی آتے ہی. اس کو سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد, ایک ریزنیبل ٹائم پیریڈ کے بعد اس کو اس کی پرفارمنس ایویلویشن کرنی چاہیے ٹرانسفری کی. ٹرانسفر must be made in organizational or public interest. This is the مین جو ہے کہہ سکتے ہیں کرکس ہے ٹرانسفر کا پرنسپل جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ آرگنائزیشن کے انٹرسٹ میں ہونا چاہیے اور پبلک انٹرسٹ میں ہونا چاہیے, نہ کہ بیسڈ آن پالیٹکس یا کسی کی گرج ہے کسی سپروائزر کا کسی سب آرڈینیٹ کے ساتھ تو اس کی بیسس پہ اسے کسی ہارڈ ایریا یا کسی اور جاب پہ ٹرانسفر کر دے. ٹائپس آف ٹرانسفر کیا ہیں؟ 3 براڈ کیٹیگریز ہے: انہانس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ایڈجسٹمنٹ ٹو والیوم آف ورک, کریکٹ پور پلیسمنٹ. ایک تو ریزن یہ ہے براڈ کیٹیگریز انہانس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اور اس میں ہے ایڈجسٹمنٹ ٹو والیوم آف ورک. دوسرا جو ہے جو ٹرانسفر ہے اس میں ہے کہ ایک وہ ڈپارٹمنٹ میں کام زیادہ ہے تو وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے امپلائی کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ٹو ایڈجسٹ ٹو والیوم آف ورک, یا کسی کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دینے کے لیے جیسے جاب روٹیشن ہے اس میں یہ کہ اس کی نالج انہانس کرنے کے لیے اسے ٹرین کرنے کے لیے ڈفرینٹ جابس پہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, یا یہ کہ جو ہے پرفارمنس ایشوز ہے ریکروٹمنٹ کی امپلائی کی اور اسے پھر جو ہے کسی ایک جگہ پہ پلیس کیا گیا مگر اس کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی, تو اس کو یہ ہے کہ بعد میں اپنے جو ڈیسیجن تھا پلیسمنٹ ڈیسیجن تھا, انیشیل پلیسمنٹ ڈیسیجن تھا, اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ایک پراپر پلیس پہ جو ہے امپلائی کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. جو یہ ہے بیسیکلی جو کریکٹ پور پلیسمنٹ ہے, اٹ شوز کہ جو ارلیئر پلیسمنٹ تھی یا ریکروٹمنٹ کے بعد جو انڈکشن تھی اور پلیسمنٹ تھی وہ پراپر نہیں تھی, تو دیر از اے گیپ, دیر از اے شارٹ کمنگس. تو یہ شو کرتی ہیں کہ ریکروٹمنٹ اینڈ پلیسمنٹ میں کچھ فرق تھا, تو یہ نارملی بعد میں اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو ایک پراپر جو ٹائم فریم مل جاتا ہے امپلائی کی جو ہے پرسنالٹی دیکھنے میں, اس کے اسکلس جج کرنے میں, تو اس کی بیسس پہ بعد میں دیکھتے ہوئے کہ اس کے اسکلس کیا ہیں, اس کے انٹرسٹ کیا ہیں, یا وہ جو امپلائی ہے کس جاب کے لیے زیادہ اچھا ہے. میں بھی کچھ جو امپلائیز ہوتے ہیں یا جو انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹو اسکلس بڑے اچھے ہوتے ہیں, تو اگر کسی جگہ انہیں پہلے پلیسمنٹ کی اور ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو ان کی جو انٹرسٹ اور ان کی کیپیبلٹیز کی بیس پہ انہیں ایڈمنسٹریٹو ونگ میں لگایا جا سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی کریکٹ ہوتا ہے پور پلیسمنٹ ڈیسیجن جو ارلیئر پلیسمنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے. ٹائپس آف ٹرانسفر جو ہوتے ہیں, ٹائپس آف ٹرانسفرز کیا ہیں؟ پروڈکشن ٹرانسفر ہے کہ پروڈکشن ایشوز ہیں, ایک جگہ پروڈکشن کا پرابلم ہے, ادھر
تو وہ ٹائم پیریڈ کے لیے ادھر یہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے امپلائی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. جیسے کہ کسٹمر ریلیشن شپ ڈپارٹمنٹ ہے اور جو آرگنائزیشن ہے گرو کر رہی ہے تو اس میں جو ہے امپلائیز کی ضرورت ہے ٹو ہینڈل دی کسٹمر کمپلینٹس اور ٹو ڈیل ود دی کسٹمر, تو کسی اور ڈپارٹمنٹ سے امپلائیز کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے کسٹمر ریلیشن شپ ڈپارٹمنٹ میں. جیسے ریپلیسمنٹ ٹرانسفر ہے کہ کوئی امپلائی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا چھوڑ کے آرگنائزیشن, تو اس کی یا وہ امپلائی کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے تو اس جاب کے لیے کسی اور امپلائی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تاکہ وہ ریپلیس کرے اسے. ورسٹیلٹی ٹرانسفر ہے, شفٹ ٹرانسفر ہے اینڈ ریمیڈیل ٹرانسفر ہے. تو دیز آر دی ٹائپس آف ٹرانسفر. یو شوڈ گو اینڈ ریڈ اباؤٹ دیز ان بک ایز ویل کہ یہ کون کون سی ٹائپس ہیں ٹرانسفرس کی. پروموشنز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اپورڈ اور ورٹیکل موومنٹ آف امپلائیز. جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ہاریزنٹل ہوتی ہے اور جو پروموشنز ہوتی ہیں وہ ورٹیکل موومنٹ ہوتی ہیں. پروموشن سے ٹرانسفر سے جو ہوتا ہے وہ پے میں انکریز نہیں ہوتا, مگر پروموشن سے ریزلٹ انٹو مور پے, پریسٹیج, رسپانسبلٹیز اینڈ پوزیشن ود ان آرگنائزیشن. پروموشن جو بیسیکلی ہوتا ہے اس کی وجہ سے پے انکریز ہوتی ہے. ایک امپلائی جو فار ایگزامپل جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, وہ ڈپٹی ڈائریکٹر بنے گا تو الٹیمیٹلی جو اس کی پے ہے وہ انکریز کرے گی, اس کو مور پریسٹیج ملے گی, اس کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہو جائیں گی اینڈ اس کی جو پوزیشن ہے ہیرارکی میں وہ بھی بڑھ جائے گی. پرپز آف پروموشنز کیا ہیں؟ موٹیویٹ امپلائیز. اوبیسلی ایک امپلائی ایک ہی جاب پہ زیادہ عرصے کام کرے تو اسے جو ہوتا ہے اس کی جو ہے موٹیویشن لیول کم ہو جاتا ہے, اسے اپنا کیریئر گروتھ, کیریئر ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. تو پروموشنز کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اسے کیریئر گروتھ کے جو ہے پراسپیکٹس اس کو دیے جائیں, اسے کیریئر گروتھ اپرچونیٹیز پرووائڈ کیے جائیں تاکہ امپلائی جو ہے موٹیویٹ ہو. اٹریکٹ اینڈ ریٹین ٹیلنٹڈ پیپل. تاکہ جو ہے جو ٹیلنٹڈ انڈیویجولز ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جائے اور ریٹین کیا جائے. اگر آپ کسی کو ٹیلنٹڈ امپلائی, کمپیٹنٹ امپلائی اس کو ریکروٹ کرتے ہیں اور اسے ایک ہی جگہ کافی عرصے وہ کام کرتا ہے, اسے اپنی گروتھ نظر نہیں آتی, تو الٹیمیٹلی وہ کوشش کرے گا آرگنائزیشن کو چھوڑ کے چلا جائے. تو ریٹین کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک پروموشن ٹریک کیریئر ہونا چاہیے کہ کس طرح اس کی ود دی پیسج آف ٹائم پروموشنز ہوں گی, اسے پروموشن سلاٹس اویلیبل ہوں, پروموشنز اپرچونیٹیز اویلیبل ہونی چاہیے آرگنائزیشن میں تاکہ وہاں ریٹین رہے. ریکگنائز اینڈ ریوارڈ ایفرٹس اینڈ ایفیشنسی. اور پروموشن کا ایک پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے پرفارمرز ہوتے ہیں اور جو ان کی ایفیشنسی اچھی ہوتی ہے, جو اچھی ایفرٹس کرتے ہیں, ان کو ریوارڈ کے طور پہ اور ان کی جو اپریسیشن کے طور پہ انہیں پروموشن دی جاتی ہے. انکریز افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی آف امپلائی. ٹو انکریز ان کی جو ہے پروڈکٹیوٹی ہے, ان کی پرفارمنس کو انکریز کرنے کے لیے پروموشن کی جاتی ہیں. فل اپ ہائر پوسٹ فرام ود ان دی آرگنائزیشنز. تو اس میں یہ ہوتا ہے کچھ ہائر پوسٹ ہوتی ہیں ویکنٹ ہوتی ہیں ڈیو ٹو ریٹائرمنٹ آف امپلائی, یا کوئی ٹاپ پوزیشن پہ کام کر رہا ہے وہ آرگنائزیشن چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو ود ان دی آرگنائزیشن جو ہیں جو نیچے سے ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایز اے ریپلیسمنٹ جو ہے اس جو ویکنٹ پوزیشن کو ہیں فل اپ کریں. تو بلڈ لائلٹی اینڈ مورال. تو ڈیفینیٹلی جو پروموشنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آرگنائزیشن کے ساتھ لائلٹی ہوتی ہے, انہیں ایک انسینٹو نظر آتا ہے کہ وہ ریٹین رہیں تاکہ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی آرگنائزیشن میں کام کریں گے تو پروموشنز ہوں گی, اس کی وجہ سے ان کی لائلٹی کریٹ ہوتی ہے آرگنائزیشن کے ساتھ اور ان کا مورال ہائی ہوتا ہے. اینڈ ٹو پرووائڈ کیریئر ڈیولپمنٹ پاتھ. تو لاسٹ از کہ کیریئر ڈیولپمنٹ, کیریئر اپرچونٹی جو ہے پاتھ ان کو اویلیبل ہوتا ہے, اور پروموشنز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو امپلائیز ہیں ان کو کیریئر ڈیولپمنٹ پاتھ پرووائڈ کیا جائے. HRM must clearly establish policy whether to promote from within to fill higher vacant position or from recruitment of external candidate. جو امپلائر کو ہے پراپر ایک پالیسی بنانی چاہیے اور یہ کمیونیکیٹ بھی کرنی چاہیے امپلائی کو کہ جب ہائر پوسٹ کوئی ویکنٹ ہوگی تو جو امپلائر کی پالیسی ہے وہ کیا ہے
کہ ود ان دی آرگنائزیشن جو اچھی پرفارمنس ہے جن کی، ان کو پروموٹ کر کے وہ ویکنٹ پوزیشن کو فل کیا جائے گا، یا اس جاب کے لیے ایکسٹرنل کینڈیڈیٹس کو اٹریکٹ کیا جائے گا اور انہیں اپائنٹ کیا جائے گا. بیسز آف پروموشن سینیورٹی اور پرفارمنس. دس از ویری امپورٹنٹ ایشو کہ پرفارمنس سینیورٹی بیسڈ ہوگی یا پرفارمنس بیسڈ ہوگی. سینیورٹی بیس میں یہ ہوتی ہے جس کی لینتھ آف سروس زیادہ ہوتی ہے وہ اس کی سینیورٹی زیادہ ہوتی ہے اپنے کیڈر میں، اپنے گروپ میں. تو جب پروموشنز کی سلاٹس خالی ہوتی ہیں، آگے ٹائم پیریڈ آتا ہے پروموشن کا، یا کوئی پوزیشن ویکنٹ ہوتی ہے، تو وہ جو سینئر موسٹ ہوتا ہے اسے پروموٹ کیا جاتا ہے. نارملی جو ہے جو آرگنائزیشن جو گورنمنٹ سیکٹر ہیں ان میں جو ہیں وہ سینیورٹی بیسڈ پروموشنز ہوتی ہیں، ایکسیپٹ جو ہائر گریڈز ہیں 21 22 اس میں جو ہے پرفارمنس کم سینیورٹی بھی ہوتی ہے. مگر جو نیچے والی 17 18 19 یہ پوسٹ ہیں ان میں پروموشن جو سینیورٹی کو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے پروموشن کرتے وقت. تو جو سینئر ہوتا ہے وہ پہلے پروموٹ ہوتا ہے. پرفارمنس میں ہے کہ جس کی پرفارمنس، جس کی ACR کہہ سکتے ہیں، جس کی پرفارمنس رپورٹ اچھی ہوتی ہے اس کی بیسس پہ اسے پروموٹ کیا جاتا ہے. اس کو میرٹ بیسڈ پروموشن بھی کہہ سکتے ہیں. پروموشن اگینسٹ ویکنٹ پوزیشن اور نان ویکنٹ پوزیشنز ٹائم باؤنڈ. دس از ویری امپورٹنٹ جو ہیں ایک پروموشن میں ایشو ہے. یا پروموشن کرنی ہے کہ ایک جگہ خالی ہے ہائر پوزیشن پہ، اس کی اگینسٹ پروموشن ہونی ہے. مگر کچھ ایسا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں کہ جاب میں اویلیبل نہ ہو، ہائر پوسٹ ویکنٹ نہ ہو، تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ اگینسٹ دی نان ویکنٹ پوزیشن ٹائم باؤنڈ پروموشن ہوتی ہے کہ 5 ایئر سروس ہیں ایک گروپ میں، ایک گریڈ میں، تو آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم فریم کے بعد جو ہے یہ ایلیجیبل ہوگا ہائر پوسٹ کے لیے، پروموشنز کے لیے. تو اس میں یہ کہ ویکنٹ پوزیشن نہ بھی ہو تو اس کو جو ہے نان ویکنٹ پوزیشن ہے، کوئی سلاٹ نہیں آگے مگر اپ گریڈ کر کے یا اس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے ہائر پوسٹ پہ. تو یہ تو ہوگی ٹائم باؤنڈ ہوگی. اور ایک ہوتا ہے کہ ویکنٹ پوزیشنز کے اگینسٹ کرنا ہے، تو جب تک ویکنٹ پوزیشنز نہیں ہوں گی ہائر لیول پہ تو امپلائی کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا ارسپیکٹو آف ہز لینتھ آف سروس، چاہے وہ جتنے عرصے سروس کر لے، مگر جب تک ویکنٹ پوزیشن نہیں ہوگی پروموٹ نہیں کیا جائے گا. Frequent promotions are not good practices. نارملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ امپلائی جو ہوتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ویری لکی، اور ان کی بڑی فاسٹ پروموشنز ہوتی ہیں. وہ ایک آرگنائزیشن میں آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہائی گریڈز پہ چلے جاتے ہیں اور ود ان نو ٹائم فریم ان کی جلدی پروموشنز ہوتی ہیں. تو ان کے ریلیشن شپ اچھے ہو سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں، یا ان کا انفلوئنس اچھا ہوتا ہے، پولیٹیکل ہو سکتا ہے. تو یہ اٹس ناٹ گڈ پریکٹس. جب ایک امپلائی کو آرگنائزیشن میں پروموٹ کیا جائے، ویری فاسٹ پروموشنز ہوں اس امپلائی کی، تو جو ریمیننگ اسٹاف ہے اس کے لیے بڑا ہی ایک ڈی مورلائزیشن افیکٹ ہوتا ہے. وہ بڑے ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں اور ان کو آپس میں وہ ان کے جو ہے گریونسز ہوتے ہیں ان کو، اور وہ بڑے ہی ان کا مورال ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ ان کی جو پرفارمنس ہے سفر کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے آرگنائزیشن پالیٹکس بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اٹس ناٹ گڈ پریکٹس ٹو پروموٹ فریکوینٹلی. Promotion decision must be made based on job analysis and performance appraisal. ایک اور چیز ہے پروموشن کرتے وقت وہ دیکھنا چاہیے کہ جاب انالیسس کرنی چاہیے، جو ویکنٹ پوزیشن جس کے اگینسٹ پروموشن کرنی ہے، اور امپلائی کی اپنی پرفارمنس کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پراپر پروموشنز کرنی چاہیے. کلیئر پروموشن پالیسی اینڈ کمیونیکیشن ٹو امپلائیز. پروموشن پالیسی جو ہوتی ہے اس کو کلیئر کٹ ڈاکیومنٹ کیا جانا چاہیے، اور یہ ایسا اوپن جو ہے ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے جو جس کی امپلائیز کو بھی ایکسیس ہو، اور انہیں ایون کمیونیکیٹ بھی کرنا چاہیے کہ پروموشن پالیسی آرگنائزیشن کی کیا ہے، سینیورٹی بیسڈ ہے، پرفارمنس بیسڈ ہے، کس ٹائم فریم کے بعد پروموشن ہوگی، کتنے ٹائم پیریڈ چاہیے ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں پروموٹ ہونے کے لیے، اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو امپلائیز کو بتانے چاہیے. پروموشن بیسڈ آن کمپیٹنس مسٹ بی ایڈورٹائز آن نوٹس بورڈ.
جو کمپیٹنس بیس جو ہیں پروموشن ہیں، جو بیسڈ آن جس کو کہہ سکتے ہیں اسکلس بیسڈ ہیں، تو وہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس میں نوٹس بورڈ جو ہیں آرگنائزیشن کا، اس میں کسی ویزیبل پلیس پہ لگایا جائے تاکہ جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں اویلیبل ہوں آرگنائزیشن میں، وہ اپلائی کریں تاکہ اس کی پھر ان کی اسکلس جج کر کے ان کو پروموٹ کیا جائے. So these are the principles of promotions. What are the merits of seniority based promotion and performance based promotions? ان کے جو ہیں فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ سینیورٹی بیسڈ پروموشن کے فائدے یہ ہیں: ایزی ٹو ایڈمنسٹر، اس میں آسان ہوتا ہے مینج کرنا. لیس سبجیکٹیوٹی، اس میں سبجیکٹیوٹی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سپروائزر کی جو ہوتی ہے اس کی اسیسمنٹ یا فیڈ بیک وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، یا کہہ سکتے ہیں سپروائزر کے کسی سے اچھے تعلقات ہیں تو وہ اسے جو ہے ہیلپ نہیں کر سکتا پروموشن میں امپلائی کو، تو اس میں سبجیکٹیوٹی کم ہوتی ہے. لیبر یونینز آر ہیپی، لیبر یونینز جو ہیں نارملی جو ہوتے ہیں ہیپی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے جو امپلائی جتنے عرصے سرو کرے گا اس کے بعد وہ اس کے چانس زیادہ ہیں پروموٹ ہونے کے، کیونکہ وہ سینئر ہوگا. ایکسپیرینس از ٹیکن انٹو اکاؤنٹ، تو یہ ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا اس کا ایکسپیرینس آرگنائزیشن میں زیادہ ہے، کام کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، وہ آرگنائزیشن کے ساتھ زیادہ عرصے تک کام کر رہا ہے، تو اس کیس میں یہ ہے کہ اس کے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سب آرڈینیٹس فیل ریلیکس، اس میں جو ہے اس کے سب آرڈینیٹس ایٹ ٹائم ریلیکس فیل کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے ان کی جو پروموشنز ہوں گی بیسڈ آن سپروائزر ریکمنڈیشنز نہیں ہوں گی، ان کی اپنی جو سینیورٹی ہے اس کی بیس پہ ہوگی، تو ان کو ایک ریلیکس ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی کیا سینیورٹی ہے. لائلٹی از ریوارڈڈ، اوبویسلی جو زیادہ سے کام کریں گے وہ آرگنائزیشن کے ساتھ لائل ہے، ان کی لائلٹی کو ریوارڈ کیا جاتا ہے سینیورٹی بیسڈ پروموشن میں. اب یہ جو میرٹ بیسڈ پروموشن کے میرٹس ہیں، پرفارمنس ریوارڈڈ، اس میں جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کو ریوارڈ کیا جاتا ہے، جو اچھا پرفارمر ہیں اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کمپیٹنٹ امپلائز گیٹ موٹیویٹڈ اینڈ ریٹین، جو کمپیٹنٹ امپلائز ہیں، جو انرجیٹک ہیں، جن میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر ہی کام کریں، زیادہ عرصے کام کریں تاکہ ان کے چانسز زیادہ ہیں پروموشن ہونے کے. پروڈکٹیوٹی انکریز، جب میرے پرفارمنس بیسڈ ہوگی تو ہر بندہ کوشش کرے گا پروموشن لینے کے لیے کہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرے، جبکہ سینیورٹی میں یہ نہیں ہوتا. ڈی میرٹس کیا ہیں؟ ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ سینیورٹی بیس کے کمپیٹنس از اگنورڈ، اس میں جو ہیں اسکلز ہوتے ہیں، جو کمپیٹنس ہوتی ہے، جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوتی ہیں امپلائی کی، وہ اگنور کر دی جاتی ہیں. سینیورٹی ایشوز، اور سینیورٹی اٹ سیلف بڑا ایشوز ہے کہ سینیورٹی جب ہوتی ہے امپلائیز کی تو اس میں بڑے گریونسز آتے ہیں، سینیورٹی ایشوز آ جاتے ہیں کہ سینیورٹی کیسے مینٹین رکھنی ہے. کوئی امپلائی کے کسی لیو پہ گیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے، تو اس کے بعد جب واپس آئے گا اس کی سینیورٹی کیا ہوگی؟ وداؤٹ پے ہوتی ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں وداؤٹ پے لیو ہوتی ہے، تو اس کے بعد سینیورٹی کیا ہوگی؟ کوئی امپلائی ہیں ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے، کہیں اور گیا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، واپس آیا ہے ڈپارٹمنٹ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں، تو اس کی سینیورٹی کیا ہوگی؟ پھر ڈیٹ آف برتھ کی بیسس پہ ہوگی یا جوائننگ کی جو ہیں بیسس پہ ہوگی، یا جب انیشل انڈکشن ہوئی ہے اس میں میرٹ کی بیس پہ ہوگی. جو گروپ میں امپلائی جو ہائر کیے گئے ہیں ان میں جو ٹاپ پوزیشن والا ہے اس کو سینیورٹی پہلے نمبر پہ دی جائے گی، یا جس نے جوائننگ پہلے دی ہے. تو یہ ایشوز ہیں سینیورٹی کے جو چلتے رہتے ہیں. ینگ اینڈ کمپیٹنٹ امپلائز فیل ایگریوڈ اینڈ فرسٹریشن، وہ جو ینگ اور کمپیٹنٹ جو محنتی ہیں، جو ینگ امپلائز ہیں، ان کو ایک اپنا جو ہے پروموشن کا چانس نظر نہیں آتا. ان کے جو سینئرز ہوتے ہیں جو پہلے جاب کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے پروموٹ ہونا ہے، تو ان کے لیے ایک طرح کا فرسٹریشن ہوتی ہے اور وہ خوش نہیں ہوتے اس طرح کے سینیورٹی بیسڈ پروموشنز سے. پور پرفارمر میں گیٹ پروموٹڈ، یہ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے سینیورٹی بیسڈ پروموشن کا، کہ اس میں پور پرفارمر بھی ہے جو اچھا پرفارم نہیں کر رہا، جس کے اسکلز جو ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں، جس کی کوالیفیکیشن ایون اتنی اچھی نہیں ہے، ایون وہ بھی پروموٹ ہو جاتا ہے جب اس کے سرٹن پیریڈ آف ٹائم جب پروموشنز ہوتی ہیں. تو اس میں پور پرفارمر جو ہوتا ہے وہ بھی ہائر پوسٹ پہ پروموشن اس کی ہو جاتی ہے.
پرفارمنس بیسڈ پروموشنز کے جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں اس میں سینئر امپلائی گیٹ فرسٹریٹڈ. اس میں اوبیسلی جو سینئر امپلائیز ہوتے ہیں جن کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, جو زیادہ عرصے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بجائے جو ابھی آرگنائزیشن میں ہیں ان کا جو لینتھ آف سروس کم ہے ان کو پروموٹ کر دیا جائے جلدی, تو ڈیفینیٹلی وہ فرسٹریٹ ہوں گے اور وہ اس کو پسند نہیں کریں گے. فیوریٹزم اینڈ سبجیکٹیوٹی, یہ سب سے بڑا جو ہے اس میں پرفارمنس بیس میں کہ یہ سبجیکٹو کرائٹیریا جو سپروائزر کی ریکمنڈیشن جو پرفارمنس ایویلویشن ہے اس کی بیس پہ پروموشن ہونی ہے. تو جس سپروائزر سے سب آرڈینیٹ کے جس تعلق اچھے ہیں جس سب آرڈینیٹ کے, وہ پروموٹ ہو جاتا ہے. اور میں بھی ہو سکتا ہے جو کمپیٹنٹ ہو, جس کی لینتھ آف سروس زیادہ ہو, جو ایلیجیبل بھی ہو, اس کو پروموٹ نہ کیا جائے. مگر یہ اس میں پسند ناپسند پھر ہے جو زیادہ آتی ہے پرفارمنس بیسڈ پروموشن میں. لائلٹی اینڈ سروس لینتھ آر ناٹ کنسیڈر, اس میں لائلٹی اور سروس لینتھ کو اگنور کر دیا جاتا ہے. یونین لیڈرز اپوز اینڈ ریٹیلیٹ, اس میں جو یونین لیڈرز ہوتے ہیں نا یہ پسند نہیں کرتے پرفارمنس بیسڈ کو, تو اس وجہ سے اس کا یہ ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ وہ لیبر یونینز پہ اپنے گریونسز یا ریزنٹمنٹ شو کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ناؤ وی سمرائز ٹوڈے لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم نے سیپریشنز پڑھی کہ ٹائپ آف سیپریشنز کیا ہے, والنٹریلی کیا ہے, ان والنٹیئر سیپریشنز کیا ہے. ہم نے ڈسکس کیا ڈاؤن سائزنگ کے بارے میں کہ ہاؤ ٹو مینیج ڈاؤن سائزنگ, ڈاؤن سائزنگ کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور پرنسپل آف ٹرانسفرز کو دیکھا کہ ٹرانسفر کن بیسس پہ ہونی چاہیے, اور ٹرانسفر جو ہوتی ہیں ان کے پرپس کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ڈسکس کی پروموشنز کے بارے میں کہ اور پروموشن جو ہوتے ہیں پرنسپلز آف پروموشنز کیا ہیں, پرپس کیا ہیں. اس میں ہم نے مینلی ڈسکس کیا سینیورٹی بیس پر پروموشنز کو اور پرفارمنس بیس پروموشن کو ان ڈیپتھ جو ہے ڈسکس کیا ہے. تو یہ جو ہیں سپریشنز جو ہوتی ہیں یہ اٹس مینز ریئلٹی کہ آرگنائزیشن میں کوئی امپلائی آئے گا تو اس نے چھوڑ کے بھی جانا ہے, والنٹیئر ہو یا ان والنٹیئر ہو. مگر گڈ پریکٹسز یہی ہیں کہ جو آرگنائزیشن سے امپلائی جو والنٹیئرلی چھوڑ کے جائے اس کا ایٹ لیسٹ ایگزٹ انٹرویو ہونا چاہیے تاکہ اس سے پوچھا جا سکے کہ کیا کیا پرابلمز ہیں, کن وجوہات کی بنا پہ وہ آرگنائزیشن چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اس کے بعد یہ کہ جو یہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے یہ جو انفارمیشن ہے ایچ آر جو فنکشنز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے. اسی طرح جو ٹرانسفرز ہیں وہ آرگنائزیشن اور پبلک انٹرسٹ میں ہونی چاہیے, کوئی اور وجہ نہیں ہونی چاہیے ٹرانسفر کرنے کی, جیسے کسی کے سپروائزر کا پرابلم ہے کسی کے ساتھ کہ وہ اسے ہارڈ ایریا میں بھیج دے, یا بیسیکلی میچ ہونا چاہیے, نئی جگہ جا رہا ہے اور جو امپلائی جو ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کی جو نئی جاب کی ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کے اپنے سکلز ہیں وہ میچ کرنے چاہیے, اور اس کا اپنا انٹرسٹ بھی دیکھا جانا چاہیے, اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جانی چاہیے. اور جو ٹرانسفرز ہیں بیسیکلی اٹس اے ٹول کہ جو امپلائی کو ہیں جو موٹیویٹ کیا جائے اور اس کی جو ہے تاکہ وہ اس کی لرننگ ہوتی رہے, نہ کہ ایک ہی طرح کی جاب کر کے وہ بور ہو جائے. اسی طرح پروموشنز کرتے وقت دیکھنا چاہیے چیزوں کو کہ پروموشنز ہیں جو موٹیویٹ کرتی ہیں امپلائی کو, ایک کریئر ڈیولپمنٹ پاتھ ہوتا ہے, یہ ریٹینشن اسٹریٹجی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم امپلائیز کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر اچھا کام کروں گا تو مجھے پروموٹ کر دیا جائے گا, تو اس سے اس کی موٹیویشن لیول انکریز کرتا ہے, اس کو ایک آرگنائزیشن کے ساتھ وہ لوائل ہوتا ہے, اس کے پاس ریزن ہوتا ہے آرگنائزیشن کے ساتھ سرو کرنے کا. تو پروموشن کرتے وقت دیکھنا چاہیے کہ سینیورٹی بیس کرنی ہے, پرفارمنس بیس کرنی ہے, اور کلیئر کٹ ڈاکیومنٹ جو ہے ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے پروموشن پالیسی کی کہ کن بیسس پہ پروموشن کی جائے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے, نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. یقیناً آپ نے یہ جو آج کا لیکچر ہے اس کو خوب اس میں انٹرسٹ لیا ہوگا, آپ نے پسند کیا ہوگا, کیونکہ یہ بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں ٹرانسفرز آف پروموشنز. تو نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے اور ہم ایک انڈسٹریل ریلیشنز پہ بات کریں گے, اور یہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ ایشو فار ایچ آر مینیجر, ایچ آر ڈپارٹمنٹ. تو اس وقت کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے. تھینک یو اسٹوڈنٹس اینڈ اللہ حافظ.